لوگ اس پر غور کریں، کیا یہ شعر زبان زد عام نہیں ہے؟ جگہ جگہ نہیں پڑھا جاتا؟ جہاں سے رزق بندوں میں خدا تقسیم کرتا ہے، وہاں مجھ کو نظر آئی کلائی اپنے خواجہ کی۔ اور ابو جال کیا کہتا تھا کہ مجھے روزی کون دیتا ہے؟ میں یرزقکم من السماء والارض، تمہیں زمین و آسمان سے روزی عطا کرنے والا کون ہے؟ داتا، داتا، عطا کرنے والا، دینے والا۔ مشرکین مکہ کہتے تھے بھئی داتا، عطا کرنے والا یہ کون ہے؟ اللہ۔ آپ لاہور چلے جائیں اور کسی پوچھیں داتا جانا ہے، کوئی کہے گا بھئی مسجد ٹر جا؟ کہے گا کوئی بھئی مسجد میں چلا جا داتا مل جائے گا؟ نہ، وہ کہیں گے بھاٹی گیٹ چلے جا، بھاٹی گیٹ چلے جا۔ انہوں نے اس طرح اللہ کی صفت کو تقسیم کیا لوگوں پر۔ اور مشرکین مکہ کیا کہتے تھے کہ ہمیں عطا کرنے والا، روزی دینے والا، داتا، موتی، جھولیاں بھرنے والا یہ کون ہے؟ یہاں پڑھتے ہیں تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول، تیرا کھاواں۔ اور ابو جال کیا کہتا تھا؟ میں کس کا کھاتا ہوں؟ یہ پڑھو نا سورۃ یونس، اس کی آیت نمبر 31 پڑھیے نا۔ یہ کہتا ہے مجھے جو کچھ دے رکھا ہے، میرے حضرت صاحب کی نظر کرم ہے۔ یہ تو جملہ زبان زد عام ہے جناب، کہ مجھے جو کچھ دے رکھا ہے میرے حضرت صاحب کی نظر کرم ہے۔ اتنی بڑی پارٹی ہے لاہور کی، لوہے کا کام کرتے ہیں وہ۔ ہمارے سرگودے کے جو کاروباری ہیں، ہمارے جماعتی ساتھی ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ مولانا وہ ارب پتی ہیں، ارب پتی۔ تو ہم ان کے دفتر میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ کبھی شکرانے کے طور پہ کہتے ہیں ہمیں جو کچھ دے رکھا ہے داتا صاحب نے دے رکھا۔ انہوں نے اللہ کا نام بھی کبھی نہیں، اور اللہ کے بھی بڑے حوصلے ہیں۔ اللہ اکبر جو اللہ کہتے ہیں اور لو اور لو، اس کے بڑے حوصلے ہیں اللہ کے۔ یہ تو میں نے عام سا شعر پڑھ دیا۔ مولانا احمد رضا خان صاحب نے ہدایت کے بخشش میں، اس کا صفحہ نمبر ہے 19، اور ایک اس کا صفحہ نمبر ہے 7 دوسری جلد میں، 19 پہلی جلد میں اور صفحہ نمبر 7 دوسری جلد میں۔ کہتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ایک منقبہ ذکر کی، کہتے ہیں ذی تصرف بھی ہے، ذی تصرف بھی ہے۔ تصرف سمجھتے ہیں نا، جو مرضی چاہے کرے، متصرف۔ ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی، معزون یعنی اسے رب کی طرف سے اجازت ہے، مختار بھی ہے، انہیں اختیار حاصل ہے۔ ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی، مختار بھی ہے، اور کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر۔ کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر۔ اور مشرکین کیا کہا کرتے تھے؟ کار عالم کا مدبر کون ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کار عالم کا مدبر جو ہے، تدبیر چلانے والا، یہ صرف اور صرف کون ہے؟ یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ بیان ہوا سورۃ یونس کی آیت نمبر 31 میں، اور انہوں نے کہا کہ کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر۔ آگے چلیے۔ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے بھی تھے، میں ثابت کر چکا ہوں، اللہ کی صفتوں کو بھی کیا کہتے تھے؟ خالق کون ہے؟ اللہ۔ رازق کون ہے؟ اللہ۔ مالک کون ہے؟ میں نے ایک حوالہ آپ کو نہیں لکھوایا، وہ ذرا میں حوالہ آپ کو لکھواتا ہوں۔ یہ مولانا
احمد یار خان صاحب ہوئے ہیں گجرات کے مفتی احمد یار خان سے گجرات سے ہوئے ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی سلطنت مصطفیٰ. نام ہی بتا رہا ہے بھی کیا بیان کرنا چاہتے ہیں. سلطنت مصطفیٰ. اس کے صفحہ 27 پر لکھتے ہیں, کوئی پیچھے واقعہ لکھ رہے ہیں نا, تو اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں معلوم ہوا انسان کے اعضاء کی قوت. اعضاء کیا ہیں؟ ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھیں، زبان. معلوم ہوا انسان کے اعضاء کی قوت اور حرکت، اللہ اکبر، حرکت حضور کے حکم میں ہے، نبی پاک کے حکم میں ہے. یہ اعضاء جو حرکت کرتے ہیں، کان سنتے ہیں، آنکھیں دیکھتی ہیں، یہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہوتا ہے. اور مشرکین مکہ کیا کہتے تھے کہ ہمارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ انہوں نے تقسیم کیے معبود. گردے میں پتھری ہو جائے تو للہ ٹوں، یہ بھی تو اعضاء ہیں نا. آنکھوں کی کوئی تکلیف ہو جائے تو فلاں مقام ہے، کانوں میں کی تکلیف ہو جائے تو فلاں مقام ہے، جوڑوں میں اگر درد ہو گیا ہے، ہوا ہو گئی ہے تو شاہ جیونا ہے. انہیں تقسیم کی ہے انہوں نے. اور مشرکین مکہ کیا کہتے تھے کہ ہمارے کان، آنکھ، اعضاء، ان کا مالک کون ہے؟ تو میں ثابت کر چکا ہوں. 2 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں. اللہ کی ذات کو بھی مانتے تھے، اللہ کی صفتوں کو بھی مشرکین مکہ مانتے، اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا. اب تیسری چیز میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. مشرکین مکہ مصائب میں اللہ کو پکارا کرتے تھے. یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کو پکارتے نہیں تھے. آپ آئیں سورت انفال پہ آئیں جی. صفحہ نمبر ہے 163 جی. جو ہمارے پاس قرآن کھلے ہوئے ہیں اس کا صفحہ نمبر ہے 163. 9واں پارہ ہے. سورت کا نام ہے الانفال. آیت نمبر ہے 32. بالکل آخری 2 سطروں پہ آ جائیے جی. مشرکین مکہ مکے سے نکلنے لگے ہیں بدر کے میدان کی جانب جی. تو انہوں نے بدر کی طرف جاتے ہوئے ایک دعا مانگی ہے جس کا ذکر اللہ نے سورت انفال کی آیت نمبر 32 میں کیا ہے جی. وَإِذْ قَالُوا، اور جب وہ کہنے لگے، اللہم، کیا میں نے اس کا، اے اللہ، ان کان ھذا ھو الحق، جس نبی کے خلاف ہم لڑنے جا رہے ہیں اگر وہ واقعی حق ہے، تیری طرف سے ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو مولا ہم پہ پتھروں کی بارش برسا دے. ابھی تنا بعذاب علیم، یا ہم پر کوئی دردناک عذاب وہ لے آ، کسی دردناک عذاب میں ہمیں مبتلا کر دے. اگر وہ دین سچا ہے، وہ قرآن سچا ہے، وہ نبی سچا ہے، اے اللہ تو ہمیں پکڑ لے، ہم پر عذاب نازل کر دے کوئی. یہ مشرکین مکہ کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہم، اس کے ساتھ پکار رہے ہیں. تو ثابت ہوا کہ وہ مصائب کے وقت، مشکل کے وقت، دکھ کے وقت اللہ کو پکارتے تھے. اب آئیے اس سے آگے بڑھتے ہیں. یہی سورت یونس ہے جی. تھوڑا سا پیچھے آئیے.
سورت یونس پہ آئیے جی، یہ تو سورت انفال تھی نا جی، سورت یونس پہ جی، صفحہ نمبر ہے 190 جی، صفحہ نمبر 190۔ سورت کا نام ہے سورت یونس، آیت نمبر ہے 22، بالکل اس صفحے کی آخری 2 سطروں پہ آئیے جی۔ دیکھیں، میں بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں، یہاں بھی ہو سکتا ہے کوئی دوسرے طبقے کے ہمارے بھائی آئے ہوں، دوست آئے ہوں، عزیز آئے ہوں، بچے آئے ہوں، لوگ انہیں اپنے ساتھ ملا کے لائے ہوں، بھئی سنو، تو وقتی طور پہ انہیں تکلیف تو ضرور ہوگی، لیکن آرام مستقل بنیادوں پہ آ جائے گا۔ جب نشتر لگتا ہے پیپ زدہ پھوڑے پر تو وقتی طور پہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن آرام مستقل بنیادوں پہ آ جاتے ہیں۔ ہر قسم کی ضد کو چھوڑ کے، نہ یہ دیکھو کہ کہنے والا کون ہے، یہ دیکھو کہ کہہ کیا رہا ہے۔ اگر ہم قرآن سے باہر جا رہے ہیں، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، آگے الہ کا مفہوم آپ کو تب سمجھ آئے گا جب آپ یہ بات سمجھ جائیں گے۔ اور ہماری نیت بھی خیر خواہی کی ہے، خدا گواہ نیت خیر خواہی کی ہے، لیکن انابت کرنی ہے۔ اب انابت کا علماء کو تو پتہ چل گیا، عوام کو کوئی پتہ نہیں چلے بھائی انابت کس نال کھا دی جاندی۔ انابت کہتے ہیں رجوع اللہ۔ اب بھی سمجھ نہیں آئی تو انابت کہتے ہیں دل والے برتن کو سیدھا رکھنا۔ موسلا دھار بارش 4 گھنٹے برسے اور آپ چھت پہ جا کے ایک برتن رکھیں الٹا اوندا، چھت پہ آپ نے رکھ دیا، 4 گھنٹے کے بعد آپ پہنچے، اس میں ایک قطرہ نہیں آیا پانی کا، آپ نے کہا بارش کا قصور ہے کہ میرے برتن میں ایک قطرہ نہیں آیا، تو سیانے بندے کہیں گے نہیں، بارش کا کوئی قصور نہیں، تیرے برتن رکھنے کا قصور۔ بارش حاصل کرنا چاہتا تھا تو برتن کو سیدھا رکھنا، پھر بارش برستی۔ دل والا برتن سیدھا رکھیے۔ دوسرے طبقے کے اپنے بھائیوں سے پھر کہہ رہا ہوں، منت کر رہا ہوں، انابت کیجئے، رجوع کیجئے، دل سے رب سے دعا کیجئے، مولا سیدھا راستہ دکھا دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ رجوع کیجئے، طالب بنیے، طالب، طلب کیجئے، طلب، خواہش، تمنا، طلب۔ ایک جملہ کہا کرتا ہوں اور میں ہی کہا کرتا ہوں، ہدایت طالب کو ملتی ہے، اور اگر طالب نہ ہو نا، پھر ابو طالب بھی ہو نا، اس کو بھی نہیں ملتی، طالب کو ملتی ہے، اور اگر طالب نہ ہو پھر ابو طالب ہی کیوں نہ ہو، اسے ہدایت نہیں ملتی۔ تو طالب بنیے، دل والا برتن سیدھا رکھیے، ضد چھوڑ دیجیے، یہ دیوبندی، بریلوی، یہ وہابی، گستاخ چھوڑ دیجیے، اس سے باہر نکلیے، باہر نکل کے پیار سے ہماری بات کو سنیے، ہم بھی پیار سے آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ ذرا اس آیت کو، سورت یونس کی آیت نمبر 22، خدا کے لیے اس کو پڑھیے اور مشرکین مکہ کو دیکھیے، ان کا کیا نظریہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ مصیبت یہ ہے لوگوں کو قرآن سنایا نہیں گیا، ممبر و محراب خاموش ہے، 3 گھنٹے مبلغین تقریر کرتے ہیں، 3 گھنٹے۔ وہ جو شروع میں ایک آیت پڑھی ہے نا تبرکن، پھر 3 گھنٹے انہوں نے قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا، پھر جو دنیا کا قصہ ہے، کہانی ہے، واقعات ہے، وہ سنائیں گے، لوگ سنیں گے، خوش ہو رہے ہوں گے،
بندہ گیا قبر پہ، وہاں فاتحہ پڑھنے لگا، قبر سے آواز آئی جا جا کسی مردے تھے جا کے پڑھ، اس پر خوش ہے، نہ کوئی دلیل ہے، کہاں لکھا ہوا ہے، کس کی قبر تھی، یؤمنون بالغیب۔ قرآن تو سنا نہیں نا لوگوں بیچاروں نے، لوگوں کا کوئی قصور نہیں، میں لوگوں کا قصور نہیں سمجھتا، قصور سب ہمارا ہے، اہل علم کا ہے، انہیں تو جو سمجھایا گیا بیچارے عشق سمجھ کے کر رہے ہیں، ان کا قصور صرف اتنا ہے انہوں نے تحقیق نہیں کی، ان کو تحقیق کرنی چاہیے تھی، جستجو کرنی چاہیے تھی، پرکھ کرنی چاہیے تھی، تحقیق کرتے کس طرف حق ہے، کس طرف قرآن بیان ہے۔ مجھے ایک بہت بڑے عالم نے بتایا، اب بھی ہیں، کہ میں کراچی میں ایک مدرسے میں تھا، بہت بڑے مفتی ہوئے ہیں، میں ان کے مدرسے میں تھا، میرا تعلق اشاعت و توحید و سنت سے تھا، تو میں نے مفتی صاحب سے کہا کہ آپ نے چھوٹے چھوٹے رسالے لکھے ہیں، غیبت کیا ہے، عورت کا پردہ، داڑھی رکھنا ضروری ہے، یہ آپ نے چھوٹے چھوٹے رسالے لکھے ہیں، بڑے مفید ہیں، لوگ بڑا فائدہ حاصل کرتے ہیں، کئی لوگوں کی تقدیریں بدلی ہیں وہ پڑھ کے، تو ایک رسالہ شرک پہ بھی لکھ دیجیے، آپ کے قلم سے لکھا جائے گا، لوگ پڑھیں گے تو شرک۔ تو وہ مجھے یہ عالم بتانے لگے کہ وہ مفتی صاحب فرمانے لگے پاکستان میں بھی شرک ہے، میں حیران ہوا، اتنا بڑا عالم، اتنا صاحب مطالعہ اور اتنا متقی۔ کچھ مدت گزری، 10 محرم کا دن تھا، تو ایک مستقل مرید مفتی صاحب کا، ہمیشہ جمعہ وہاں پڑھتا ہے، نمازیں وہاں پڑھتا ہے، وہ آ گیا، اس کے ہاتھ میں ایک چاول کی پلیٹ تھی، اس نے مجھے آ کے دی، میں نے کہا یہ کیا ہے، اس نے کہا حضرت حسین کی نیاز ہے، حضرت حسین کی نیاز ہے۔ میں نے کہا یار چاولوں کا تو بعد میں دیکھتے ہیں، ذرا میرے نال ٹرنا، میں اسے پکڑ کے مفتی صاحب کے پاس لے گیا، میں نے جا کے کہا حضرت آپ تو کہتے تھے پاکستان میں مشرک ہیں، یہ تو تہاڈی مسیت وچ نکل آیا، پوچھو اس سے یہ کیا کہہ رہا ہے۔ مجھے ہاں بھائی کیا ہے، اس نے کہا جی حسین کی نیاز پکائی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، نظر نیاز تو اللہ کا حق ہے۔ یہ حالت ہے علماء کی جناب۔ میری مسجد میں آج سے کوئی 10-12 سال پہلے کی بات ہوگی، کراچی سے ایک جماعت آ گئی، وہ بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، تاجر تھے، تاجر۔ میں نے جمعے پہ تقریر کی تو میں رمضان کے 4 جمعے پہ توحید بیان کرتی ہوں، 4 جمعے۔ میری نیت میری یہ ہوتی ہے کہ نئے نئے بندے آئے ہیں جنہوں نے کبھی جمعہ نہیں پڑھا، ہمارے پیچھے نہیں آئے، اللہ کرے کسی کو توحید ہو، اس کو میں رنگ الگ دے دیا کرتا ہوں ہر سال، لیکن مین چیز توحید ہی ہوتی ہے۔ انہوں نے تقریر جمعے پہ سنی، رات میری ایک ختم قرآن کے موقع پہ ایک جگہ پہ میرا درس تھا، پھر وہاں سے میں نے شاہ پور جانا تھا، وہ 30 کلومیٹر دور اور جگہ تھی، تو وہ مجھے کہتے ہیں ان میں سے 3 بندے ہم آپ کے ساتھ آ جائیں، میں نے کہا آؤ، تو وہ جس جگہ پہ میرا درس تھا وہاں چلے گئے، تو میں نے کہا میں تمہیں رستے میں اتار دیتا ہوں، میں نے تو 30 کلومیٹر دور جانا ہے، انہوں نے کہا نہیں جی ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، تو میں انہیں وہاں لے گیا۔ آپ یقین کریں، آپ یقین کریں، واپسی پر مجھے وہ کہنے لگے مولانا ہم نے زندگی میں قرآن پہلی مرتبہ سنا، ہم نے آج سے پہلے کبھی قرآن نہیں سنایا ہی نہیں، علماء نے بیان ہی نہیں کیا، علماء نے یہ مداہنت کرتے رہے ہیں، یہ پردے ڈالتے رہے ہیں، چھپاتے رہے ہیں، لوگ وہابی کہہ دیں گے، چندے بند ہو جائیں گے، مرید گھٹ جائیں گے، تو لوگوں سے ہم اپیل کر رہے ہیں خدا کے لیے اس آیت کو پھر ایک دفعہ غور سے سنیے گا، سورۃ یونس کی آیت نمبر 22 ہے، مشرکین مکہ کی حالت بیان ہو رہی ہے،
هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، اور وہی اللہ ہے جو تمہیں پھراتا ہے یا تمہیں سیر کراتا ہے، فی البر خشکی میں، والبحر سمندر میں، حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم ہوتے ہو کشتیوں میں، وجرین بہم، اور وہ لے کے چلتی ہیں ان کو۔ قرآن کی فصاحت تو یار دیکھیں، مخاطب سے غیب کی طرف کیسے گئے، اس کی فصاحت دیکھیں۔ یہاں تک کہ جب تم ہوتے ہو کشتیوں میں، اور وہ کشتیاں لے کے چلتی ہیں ان کو، اور لے کے چلتی ہیں ان کو بریح طیبہ، خوشگوار ہوا، موافق ہوا، فارحوا بہا، خوش ہوتے ہیں، موافق ہوا چل رہی ہے، کشتی اپنے توازن سے چل رہی ہے۔ جاءتھا ریح عاصف، اچانک آ گئی ہوا تند و تیز، تند و تیز، وجاءہم الموج من کل مکان، اور اٹھنے لگی لہریں چاروں طرف سے، ادھر بھی لہریں ادھر بھی لہریں، ناموافق ہوائیں چلیں، کشتی گرداب میں آ گئی۔ وظنوا، اور انہوں نے سمجھا، انہم احیط بہم، کہ وہ گھیرے گئے، پکڑے گئے، موجیں چاروں طرف سے اٹھ رہی ہیں۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو وہ پکارنے لگے اللہ کو خالص کرنے والے اس کے لیے پکار۔ لئن انجیتنا من ہذہ، اگر تو ہمیں بچا لے اس مصیبت سے، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ہو جائیں گے شکر گزار بندوں میں سے۔ فلما انجاؤں، پھر جب اللہ نے ان کو بچا لیا، اسی وقت وہ زمین میں ناحق چلنے لگے، پھر شرک کرنے لگے، کنارے پہ آ کے شرک کرنے لگے۔ یہ مشرکین مکہ کا نظریہ قرآن نے ذکر کیا کہ وہ سمندروں میں جب گھر جایا کرتے تھے، چاروں طرف سے موجیں اٹھتی تھیں، تو وہ خالص کس کو پکارتے تھے؟ بھول جاتے سارے معبود، لات منات عزا مناف سارے بھول جاتے تھے، خالص اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ ایک اور جگہ دیکھیں گے جی، صفحہ نمبر ہے 365۔ سورت کا نام ہے عنکبوت، لیکن اس صفحے پہ نام الروم لکھا ہوا ہوگا کہ نیچے سورت روم شروع ہو رہی۔ 365 21واں پارہ ہے جی، اور سورت عنکبوت کی آیت نمبر ہے 65۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، اور جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پکارنے لگتے ہیں اللہ کو خالص کرنے والے اس کے لیے پکار۔ فلما نجاہم الی البر، پھر جب اللہ بچا کے لاتا ہے ان کو خشکی کی طرف، اذا ہم یشرکون، تو اسی وقت کرنے لگتے ہیں، کنارے پہ آ کے کہتے ہیں ابراہیم موڈا دتا تے کشتی نکلی نا، فلاں معبود نے دھکا دیا تو کشتی نکلی۔ لیکن این کشتیوں میں جب وہ گرداب میں پھنس جاتے ہیں تو خالص کس کو پکارتے ہیں؟ اب مجھے دوسرا پہلو سامنے رکھنے کی ضرورت صرف اس لیے پیش آ رہی ہے کہ لوگوں کے ذہن میں، دماغ میں میں اس مسئلے کی اہمیت بٹھا دوں، انہیں سمجھ آ جائے۔ یہاں این کشتیوں کے اندر کہتا ہے بہاو الحق بیڑا تھک، معین الدین چشتی
لگا دے پار کشتی، اس کشتی نو کشتی بنا دیتا چشتی نال ملان واسطے، لفظ دی جڑ کٹ چھڈی بھئی چشتی نال مل جائے کسی طریقے نال۔ کشتی لفظ ہوتا ہے کہ کشتی ہوتا ہے؟ یا معین الدین چشتی لگا دے پار، مولا علی میری کشتی پار لگا دینا۔ یہ عین دریاؤں میں، موجوں میں، کشتیوں میں غیر اللہ کے نام کے نعرے لگا رہا ہے، اور مشرکین مکہ عین کشتیوں میں مصیبتوں میں گھر کر کس کو پکار رہے ہیں؟ ایک واقعہ بیان کیا کہ بارات جا رہی ہے، اس بوڑھی عورت نے نیاز نہیں دی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو غصہ آ گیا، انہوں نے پوری بارات کو ڈبو دی، کشتی ڈوب گئی، باراتی بھی سورے۔ 12 سال کے بعد پھر اس کشتی کو بما بارات باہر نکال۔ جب اس طرح کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں تو عوام جو سامنے بیٹھی ہوتی ہے وہ کہتی ہے سبحان اللہ۔ مصیبت یہ ہے کہ یار کوئی بندہ، حیران ہوتا ہوں، علماء تو اس کا لطف لیں گے، الیس منکم رجل رشید، الیس منکم رجل رشید دا میں معنی کرنا تواڈے بندے دا پتر کوئی نہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا تھا الیس منکم، سارے ہی ایک طرف ہو گئے، کوئی شریف بندہ نہیں ہے تم میں جو ان گنڈوں کو سمجھائے۔ میں بھی کہتا ہوں تم میں کوئی عقل مند بندہ نہیں، کوئی پروفیسر، کوئی وکیل، کوئی جسٹس، کوئی تاجر، کوئی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا لڑکا، کوئی کالج کا طالب علم جو عقل کے معیار پہ تولے بات کو اور مولانا سے پوچھے مولانا یہ کہاں لکھا ہوا ہے، کس کتاب میں لکھا ہوا ہے، بارات کہاں سے چلی تھی، کہاں گئی تھی، نو کسی نے نہیں سوچا۔ وہ میں کہا کرتا ہوں کہ بارات غرق ہو گئی، بندے بھی غرق ہو گئے، تو یہ جو مرد سارے ڈوب گئے، مر گئے، ان کی جو عورتیں پیچھے رہ گئی تھیں انہوں نے دوسری جگہ نکاح کر لی۔ یہ تو مر جو گئے، بارات بیڑے ہی غرق ہو گئے، دوسری جگہ پہ نکاح کر لی۔ 12 سال کے بعد یہ بھی زندہ ہو کے پہنچ گئے۔ انہوں نے جا کے مطالبہ کر دیا بھئی زنانیاں ساڈیاں نے۔ وہ جو دوسرے خاوند تھے وہ کہنے لگے تسی مر کھپ گئے سو کتھوں نکل کے آ گئے ہو، یہ تو ہماری ہے۔ تو مولانا یہ تو بڑا رولا پہ ہونا، پھر تھانے گل پہنچی ہونی، تو یہ تو بڑی مصیبت بنی ہو۔ نو کسی کو کوئی پرواہ نہیں، بس ولیوں کی بڑی طاقت ہے، بزرگوں کی بڑی طاقت ہے، 12 سال ڈبو کے رکھتے ہیں پھر کنارے لگا دیا کرتے۔ آپ میں سے کتنے لوگ واقف ہیں، ہماری جماعت کے ایک بزرگ ہوا کرتے تھے حافظ الداس سے، دیکھا ہے آپ نے؟ دیکھا نہیں ہے نا؟ میں نے ان کو بڑے قریب سے دیکھا، میرے والد صاحب کے پاس آیا کرتے تھے، ہمارے سالانہ جلسے پہ آیا کرتے تھے، بڑے حاضر دماغ اور بڑے زبردست آدمی تھے، بڑے ذہین آدمی تھے۔ وہ سنایا کرتے تھے کہ جمعرات کا دن ہو، میں حضرت سیدنا ایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، ہم ایک جلسے سے واپس جا رہے ہیں، کشتی کا سفر تھا تھوڑا سا، ہم کشتی میں سوار ہو گئے تینوں، تو کشتی آ گئی گرداب میں، کوئی ناموافق ہوائیں چلی، کشتی گرداب میں آئی، ڈولنے لگی، تو جتنے لوگ تھے نا وہ بغداد کی طرف منہ کر کے نا ہاتھ یوں باندھ کے نا کھڑے ہو گئے، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن، یا شیخ عبد القادر جیلانی۔ بابا کہتا ہے اللہ داد کہ کچھ دیر تو میں دیکھتا رہا، پھر میں نے نا ان لوگوں کی طرف ہاتھ باندھ دیا،
انہوں نے بغداد کی طرف، میں نے ان کی طرف. انہوں نے کہا بابا کی گل ہے، ہم سب نے ادھر ہاتھ باندھ رکھے ہیں، تو ساڈے والے پاسے ہاتھ بننے ہوئے، کی گل ہے؟ میں نے کہا میں نے جمعہ پڑھانا ہے گجرات سے آگے ایک چک میں، کل جمعہ ہے. یہ شیخ نے پڑھانا ہے راول پنڈی، شاہ جی نے پڑھانا ہے گجرات. ایسی شخصیت نو آواز لاؤ جڑا کل تک کڈے، جس نو تساں بلا رہے ہو نا، اس دی عادت میں جاننا، اے پہلے 12 سال بورڈ دا، پھر مرضی آوے تے کڈے، اس تو بچاؤ. ایسی شخصیت نو بلاؤ جڑا کل تک. قصے گھڑے ہوئے ہیں، کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں، اتنا پاک. میرے اپنے محلے میں ایک بندہ تھا، میرا مخالف تھا، دوسرے مسلک کا تھا. وہ چلا گیا سعودی عرب، واپس آیا میرے پیچھے نمازیں پڑھنے لگ گیا، مواحد. تو مجھے کہتا ہے جی میں تے سعودی عرب گیا تے من توحید دی سمجھ آ گئی وہاں جا کے. کہ ہم ایک دفعہ پاکستانی جتنے تھے نا، ہم نے پروگرام بنائے، بس بناؤ بغداد جائیں سلام کرنے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو. ہم نے بس بنا لی پاکستانیوں نے. ہم جب بس میں بیٹھنے لگے نا، تو ایک عربی جو نیچے کام کرتا تھا، اس نے ہم سے پوچھا بھائی کہاں؟ ہم نے کہا بغداد. اس نے کہا کیوں؟ ہم نے کہا شیخ عبد القادر جیلانی کو سلام کرنے. اس نے کہا شیخ عبد القادر جیلانی من ہوا؟ کون ہے وہ؟ میں نے کہا 11ویں والا. اب تعارف ہو رہا ہے. اس نے کہا 11ویں والا. میں نے کہا بیڑا تارن والا. اس نے کہا بیڑا کیا؟ میں نے پھر اس کو سارا واقعہ بیان کیا. اس طرح بارات جا رہی تھی، پھر اس طرح گھر کوئی، پھر اس طرح انہوں نے نکالی. وہ چپ کر کے سنتا رہا. جب میں نے واقعہ ختم کیا تو کہتا ہے اکلکم فی الپاکستان مجنون، تساں پاکستان ہے سارے پاگل رہندے ہو، سب پاگل رہتے ہو. تو وہ کہتا ہے میری مصیبت آ گئی جدہ میں کوٹھے تو تھلے آواں نا، تو وہ کہتے شیخ پاکستانی تال بین 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 شیخ عبد القادر جیلانی. بھائی ایک میری واقعہ میں نے پھر سنا. اس نے لطیفہ بنا لی. اللہ نے مشرکین کے نظریے کو، ان کی پکار کو ذکر کیا. پھر یہ ذکر کیا کہ وہ کشتیوں میں گرداب میں پھنس جاتے تھے تو خالص کس کو پکارتے تھے؟ یہ کہتا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ. میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، اور یہاں بھی جو دوست آئے ہیں، مسجدوں کے ماتھے پہ لکھتے ہو یہی ہے ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ. یہ اس کا نتیجہ تم نے نکالا ہے کہ ماتھے پہ لکھ دیا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ. یہ یہاں بھی کوئی دوست آئے تو میری بات کو غور سے سنیں. جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے میری بات کو غور سے سنیں. عربی کے کسی پروفیسر سے رابطہ کریں، کسی مولوی سے رابطہ نہ کریں. عربی کے کسی پروفیسر کو کہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ کا ترجمہ کر. مجھے ترجمہ چاہیے لفظی. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے اے شیخ عبد القادر جیلانی، تجھے اللہ کا واسطہ ہے تو دے. یہ میں نے اس کا. حالانکہ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں تو یہ ہمارے دوست کہتے ہیں ہم ان سے نہیں مانگتے، ہم مانگتے کس سے ہیں؟ ان کے واسطے سے مانگتے ہیں، ان کے وسیلے سے مانگتے ہیں. ہمیں یہ کہتے ہیں. اور یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ کا کیا معنی ہے؟ تجھے اللہ کا واسطہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی تو دے. میری مسجد کا یہ ایک مقتدی تھا، پہلے میرا مخالف تھا، سامنے گلی میں رہتا تھا، دوسری گلی میں دوسرے طبقے کی مسجد تھی. وہ سعودی عرب چلا گیا، عربی اس کو آ گئی، عربی بولنے لگ گیا، سمجھنے لگ گیا. واپس آیا، اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا، ماتھے پہ دیکھا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ. اس نے اپنے خطیب سے پوچھا اس کا کیا معنی ہے؟ کیا معنی ہے اس کا؟ تمہیں پتہ ہے اس کا کیا معنی ہے؟ یہ تو شیخ عبد القادر جیلانی سے مانگنا ہے.
اللہ نے اسے اسی بات پہ ہدایت دے دی، پھر وہ ہماری مسجد میں آ گیا اسی بات پہ کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، تو واضح شرک ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی سے مانگنا ہے، اللہ کا واسطہ دے کر ان سے مانگا جا رہا ہے۔ تو مشرکین مکہ کشتیوں میں گرداب میں پھنس کے کس کو پکارا کرتے تھے؟ اللہ کو پکارا کرتے۔ چلو جی ایک بات اور کر لیتے ہیں، میں بہت اختصار کے ساتھ کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے۔ مشرکین مکہ اپنے اناج اور پیداوار میں، زمین کی پیداوار میں اور اپنے جانوروں میں بطور نظر و نیاز اللہ کے نام کا حصہ بھی نکالا کرتے تھے۔ اللہ کے نام کا آئیے سورۃ انعام میں جی، صفحہ نمبر ہے جی 132، 132 8واں پارہ ہے، سورت کا نام ہے الانعام۔ اس کی آیت نمبر ہے جی 136، دوسری سطر پہ آئیے جی، جو ہمارے پاس قرآن کھلے ہوئے ہیں، 132 صفحے کی دوسری سطر کی۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ، اور وہ مشرکین ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے، کس چیز میں سے؟ مما ذرا من الحرث سے، کھیتی باڑی میں سے، والانعام اور چوپایوں میں سے، نصیباً ایک حصہ، فقالو پھر وہ کہتے ھذا للہ، یہ حصہ کس کا ہے؟ کھجوروں میں سے حصہ نکال دیا، اتنے کلو، اتنے من، اتنے سیر اللہ کے لیے۔ وَھَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور پھر ایک اور حصہ نکالتے اور کہتے یہ ہمارے شریکوں کا ہے، یہ حصہ ہمارے شریکوں کا ہے۔ بالکل نظر اللہ نیاز حسین، نظر اللہ نیاز حسین، ایک حصہ اللہ کے نام کا، ایک حصہ اپنے شریکوں کے نام۔ نظر عربی کا لفظ ہے، اسے فارسی میں نیاز کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ نظر کوئی اور چیز ہے نیاز نہ، فرق یہ ہے کہ عربی میں نظر کہہ دیتے ہیں، فارسی میں اس کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ نیاز کہتے ہیں۔ معنی دونوں کا ایک ہے۔ یہ میں آگے جا کے بحث کروں گا انشاءاللہ، ہمارے پاس وقت ہو تو میں بحث اس پر تفصیلی کروں گا نظر و نیاز میں۔ یہ ہمارے شریکوں کا ہے۔ آگے کیا کرتے تھے جی، یہ آپ ذرا غور سے سنیں گے۔ فما کانا لشرکائہم، جو حصہ ہوتا تھا ان کے شریکوں کا، فلا یصل الی اللہ، وہ اللہ والے حصے کی طرف نہیں پہنچنا چاہیے، نہیں تو بزرگاں دی مار پہ جائے گی۔ شریکوں والا حصہ اللہ والے حصے کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ وما کان للہ، اور جو حصہ ہے اللہ کے، فهو یصل الی شرکائہ، وہ شریکوں والے حصے میں پہنچ جائے۔ خیر وہ بے پرواہ ہے، الا ساء ما یحکمون، کتنے برے فیصلے کرتے ہو۔ یہ حصے کا پہنچنا جو ہے، یہ ذرا سنیے گا جی، شریکوں والا حصہ اللہ کی طرف نہیں پہنچ سکتا، اور اللہ والا حصہ شریکوں کی طرف ہو، اس کو ذرا سمجھ لیں۔ انہوں نے مصرف تقسیم کیے ہوئے تھے، مصرف، مثلا اللہ والا حصہ جو ہے نا، یہ صرف حاجیوں پہ خرچ ہو، مثلا اللہ والا حصہ
مثلا یہ 100 بوریاں ہیں کھجور کی، یہ صرف حاجیوں پر، یہ اللہ کا حصہ ہے، اور شریکوں والا حصہ یتیموں پر، مسکینوں پر، غریبوں پر مصرف الگ الگ۔ اگر کبھی ان 100 بوریاں ختم ہو جاتی، 100 بوریاں اللہ والے حصے کی ختم ہو جاتی اور حاجی ابھی آ رہے ہوتے تو شریکوں والے حصے میں سے بوریاں اٹھا کے ادھر نہیں رکھتے تھے، اور اگر کبھی ادھر بوریاں ختم ہو جاتی، وہ یتیموں مسکینوں فقیروں والا حصہ، اور ادھر بوریاں باقی ہوتی ہیں اللہ والے حصے میں سے، تو کہتے خیر ہے ادھر سے اٹھا کے اللہ والا حصہ شریکوں والے حصے کی طرف پہنچتا تھا، اور شریکوں والا حصہ اللہ والے حصے کی طرف وہ نہیں۔ لیکن اتنی بات تو ثابت ہوئی کہ وہ اپنی پیداوار میں چوپایوں میں بطور نظر نیاز اللہ کے نام کا حصہ نکالا۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ، یہ سن 1964 کی غالباً بات ہوگی، غالباً جب انہیں راولپنڈی سے ضلع بدر کر دیا، ایوب خان کی حکومت تھی اور انہیں پنڈی سے نکال دیا۔ اٹک میں ان کا گاؤں تھا دریا ہزروں کے قریب، 16 مہینے وہ اپنے گاؤں میں نظر بند ہو۔ آپ میں سے جن لوگوں نے حضرت شیخ القرآن کو دیکھا ہے رحمت اللہ علیہ، 100 دیکھا ہے، ہم تو ان کے بہت قریب رہے ہیں، ان سے پڑھا بھی ہے، ان کی محفل میں بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ سفر بھی کیا ہے، ان کے ساتھ تقریریں بھی کی۔ ایسے بہادر بچے مائیں جنتی ہیں خال خال۔ غلام اللہ خان جیسے بہادر لوگ ہر روز نہیں پیدا، بہادری کی انتہا ہے۔ چین کا وزیر اعظم آ گیا پاکستان، ایوب خان نے کالج کی لڑکیاں، سکول کی لڑکیاں ایئرپورٹ پہ کھڑی کر دی، جھنڈیاں ہاتھ میں دے کے کہ تھوڑی سی تھڑکیں، ناچیں، کودیں، استقبال۔ حضرت شیخ پنڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایوب بھی پنڈی میں، ایوب خان بھی۔ تو شیخ نے جمعے پہ تقریر کرتے ہوئے کہا، ایوبیا، ملک کا جو صدر ہوتا ہے یہ قوم کا باپ ہوتا ہے، باپ کی طرح ہوتا ہے۔ تو نے قوم کی بیٹیاں ایئرپورٹ پہ بھیجی، تیریاں دھیاں کتنے سن؟ تیری بیٹیاں زیادہ شریف زادی ہیں کہ قوم کی بیٹیاں ایئرپورٹ پہ بھیج دیں، اپنی بیٹیاں بھیجتا نا۔ یہ جملہ اتنا سخت تھا کہ انہیں پنڈی سے نکال ضلع بدر کر، 16 مہینے اپنے پنڈ میں رہے۔ بعد میں کہتے تھے کہ شکر ہے میں ضلع بدر ہوا کہ میں پنڈ والوں کو توحید نہیں سنا سکا تھا، میں نے 16 مہینے پنڈ والوں کو اللہ کی توحید سنی۔ اوپر والے سپیکر چلتے تھے، میں صبح درس دیا کرتا تھا، پھر میں نے وہاں دورہ تفسیر پڑھایا تو حضرت شیخ کہتے ہیں یہی آیت میں نے بیان کی۔ یہ سارا مشرکین مکہ کا شریکوں والا حصہ ادھر نہیں، اللہ والا حصہ۔ تو میں درس دے کے بیٹھا، ذمہ دار ایک آ گیا، چک تھا، دیہات تھا، ایک دوسرے کو سارے جانتے تھے، برادری کے آدمی تھے اکثر۔ تو وہ چودھری کہتا ہے مولانا یہ جڑا تسی واقعہ بیان کیتا ہے قرآن ہے؟ میں نے کہا قرآن میں۔ اس نے کہا یہ تو میں بھی کرتا ہوں، یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ کہ کیسے؟ کہ میں نے اپنے کھیت کی کچھ کیاریاں اللہ کے لیے وقف کر رکھی ہیں کہ یہ کیاریاں اللہ کے نام کی ہیں، اور یہ جو کیاریاں ہیں نا یہ میرے پیر کے نام کی۔ تو میں نے اپنے بیٹوں سے کہا ہے کہ اگر کبھی بکریاں آئیں، بھیڑیں آئیں، اللہ والی کیاریوں میں چلی جائیں خیر ہے، اور وہ جو پیر والی کیاریاں ہیں نا اس میں نہیں جانی چاہیے۔ بس اسی آیت کو سن کے اللہ نے اس چودھری کو ہدایت دی کہ یہ تو مشرکین مکہ کا نظریہ ہے۔
حضرت شیخ کہتے تھے وہاں بڑے عجیب عجیب لطیفے بنتے تھے دریا میں جب میں درس دیتا تھا، قرآن سناتا تھا. میں نے سورت مریم کا درس دیا، حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، بیٹا کیسے مانگا، 5 بیوی تھی پھر اللہ نے بیٹا دیا. تو میں درس دے کے بیٹھا تھا تو ایک چودھری آ گیا، کہنے لگا مولانا یہ قرآن میں یہ سارا واقعہ کہ پیغمبر ہے بیٹا رب سے مانگ رہا ہے. میں نے کہا قرآن میں ہے؟ اس نے کہا میرا پیر تو کہتا ہے میں دوں گا، میرا پیر کہتا ہے میں دوں گا اور بھینس لوں گا، بیٹا دوں گا اور اس کے بدلے میں بھینس لوں گا. اور میں نے کہا انہوں نے پلے ککھ نہیں، انہوں نے کیا دینا ہے، دینے والا اللہ ہے. اس ذمہ دار کو نہ سمجھ آ چودھریوں نو جلے سمجھ آوے نا پھر انہیں بڑی ڈاڈی سمجھ آ. محتاج تو ہوتے کسی کے نہیں، اسے سمجھ آ. تو پیر صاحب نا 3 مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد چکر لگاتے ہیں نا گاؤں میں، اور ایک ایک گھر میں جاتے ہیں، 10 بجے وہاں، 12 بجے وہاں، 2 بجے وہاں، کچھ نذرانے، کچھ کھانا، کچھ پینا. تو یوں ہی اندر داخل ہو جاتے ہیں. اس کے گھر میں آنے لگے نا پیر صاحب، ساتھ مرید بھی ہوتے ہیں نا، کہا پیچھے ہٹ، اندر میریاں دھیاں نے. اس نے کہا میں تیرا پیر ہاں. اس نے کہا پیر دی تو غیر محرم ہے، اندر میری بیوی ہے، میری بیٹیاں ہیں، پیچھے ہٹ. وہ حیران، یہ تو اچھا بولیا کدی نہیں. اس نے مریدوں کی طرف دیکھا، انہوں نے کیا غلام اللہ خان کول پہنچ گیا ہی. حضرت شیخ کہتے ہیں پھر اللہ نے اس چودھری کو بیٹا دیا، اس ملک کو نا اللہ نے بیٹا دیا. تو میرے پاس آ کے کہتا ہے استاد جی اللہ پتر بھی دیتا تے مجھ بھی بچ گئی. اللہ پتر بھی دیتا مجھ بھی بچ گئی. تو مشرکین مکہ اپنی زمین کی پیداوار میں سے اور اپنے جانوروں میں سے اللہ کے نام کا کیا نکالتے تھے، حصہ نکالتے تھے. ایک جگہ ہم اور دیکھیں گے، یہ سورت انعام ہے جی، اس کی آیت نمبر ہے 109. صفحہ نمبر ہے 128، صفحہ نمبر ہے 128. سورت کا نام ہے سورت الانعام اور سورت الانعام کی آیت نمبر ہے 109. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور وہ مشرکین اللہ کے نام کی قسمیں کھاتے ہیں، بڑی پکی قسمیں. بس میں اتنی بات ثابت کرنا چاہتا تھا کہ وہ صرف اللہ کو مانتے نہیں تھے، اللہ کے نام کی نظر و نیاز بھی دیتے تھے اور اللہ کے نام کی قسمیں بھی. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، کہ اگر آ جائے ان کے پاس کوئی آیا. معجزے کا لفظ قرآن حدیث میں استعمال نہیں ہوتا، قرآن معجزے کا لفظ استعمال نہیں کرتا. قرآن آیا، یہ جو ہمارے علماء متکلمین ہیں نا یہ معجزے کا لفظ استعمال کرتے، معجزہ. ورنہ قرآن آیا جس کا ہم معنی کرتے ہیں نشانی، کہ اگر آ جائے ان کے پاس کوئی نشانی لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، تو وہ اس پر ایمان لے آئیں گے، مان جائیں گے. دیکھیں اس کا کیا معنی ہے، نشانیاں ان کے پاس کون نہیں تھی، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، نشانی تھی. خود قرآن سب سے بڑی نشانی ہے کہ ایک امی کی زبان سے ایسا کلام نکل رہا ہے، یہ سب سے بڑی نشانی تھی. یہ جو وہ کہہ رہے ہیں نا کوئی نشانی لے آ یا کوئی نشانی آئے، اس سے مراد ہے جو نشانی ہم مانگ رہے ہیں، جو ہمارا مطالبہ ہے
تیرا گھر سونے کا بن جائے، تیرا باغ لگ جائے انگوروں کا، تیرا محل بن جائے، تو آسمان پہ چڑھ جائے، پھر وہاں سے کتاب لے کے تو اترے، جو ہم نشانی مانگ رہے ہیں وہ دکھا۔ قل، میرے پیغمبر جواب دے، انما الآیات عند اللہ، نشانیاں ساری کی ساری کس کے پاس ہے؟ معجزے کا دکھانا میرے اختیار میں نہیں ہے، معجزے کا فاعل اللہ ہے، یہ فعل نبی کا نہیں ہے، یہ فعل کس کا ہے؟ اللہ۔ تو اتنی بات ثابت ہو گئی کہ مشرکین مکہ اللہ کے نام کی قسمیں بھی اٹھاتے تھے۔ اب ہم عقیدہ، ان کا جو عقیدہ تھا اسے ہم بیان کر چکے ہیں۔ پھر ایک دفعہ دہرائیے گا، وہ خالق، مالک، رازق، محیی، ممیت، مدبر، بارش برسانے والا، زمین و آسمان کا مالک، سورج چاند کو مسخر کرنے والا، کس کو مانتے تھے؟ اللہ کو مانتے تھے۔ وہ اپنی پیداوار میں، جانوروں میں بطور نظر و نیاز اللہ کے نام کا حصہ بھی نکالتے تھے اور اللہ کے نام کی قسمیں بھی اٹھاتے۔ یہ ان کے عقائد تھے۔ آئیے تھوڑے سے ان کے اعمال کو دیکھیں، اعمال کیسے ہیں ان کے۔ اس سے بڑا عمل کیا ہوگا کہ مشرکین مکہ نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا، باہر سے آنے والے حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، ان کو ستو پلاتے تھے۔ تھوڑا سا آگے آئیے سورۃ توبہ میں، صفحہ نمبر ہے 172۔ سورت کا نام ہے سورۃ التوبہ، اس کی آیت نمبر ہے 19۔ اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام، کیا تم نے بنا لیا حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا؟ عمارت کا ایک معنی ہے اسے آباد کرنا، اس کی صفائی کرنا، اور عمارت کا ایک معنی ہے تعمیر کرنا۔ کیا تم نے بنا لیا حاجیوں کو پانی پلانا اور بیت اللہ کو تعمیر کرنا؟ کمن، مثل اس آدمی کے جو ایمان لایا اللہ پر، قیامت کے دن پر جہاد کیا اللہ کی راہ میں، لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں برابر۔ ایک مومن ہے، ایمان قبول کرنے کے بعد اعمال کرتا ہے، اس کے عمل اور تمہارے عمل، ایک مشرک کے عمل، یہ برابر نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم ہوا مشرکین مکہ حاجیوں کو ستو پلا رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں حاجیوں کی۔ بیت اللہ کو بنایا، تعمیر کیا، یا بیت اللہ کو آباد کیا۔ آباد کرنے کا مطلب یہ ہے اس کی صفائی وغیرہ کرنی، حاجیوں کے لیے انتظامات وغیرہ کرنے۔ بیت اللہ کی تعمیر اور حاجیوں کو ستو پلانا، تم نے ایک مومن بندے کے عمل کے مطابق بنا لیا کہ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر انہوں نے جو بیت اللہ بنایا کیسے؟ عمدۃ القاری نے لکھا، صفحہ 219 ہے، جلد نویں ہے، بخاری میں، خود بخاری میں بھی ہے، صفحہ 215 بخاری کا
اور جلد پہلی. چندے ہم بھی مانگتے ہیں مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے، جماعت کے لیے. چندہ مانگنا کوئی معیوب ہو نہیں. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر بڑی بھرپور اپیل کی، بار بار اپیل کی. حضرت عثمان اٹھتے تھے، آپ پھر اپیل کرتے تھے، پھر اپیل کرتے تھے، پھر اپیل کرتے تھے. تو یہ چندے کا مانگنا تو کوئی بری بات نہیں، لیکن مانگتے ہی رہنا یہ برا ہے. ہر کسی سے مانگو، ہر چیز مانگو، ہر وقت مانگو، یہ برا ہے. ضرورت کے وقت مانگو، ضرورت ہو تو مانگو، ضرورت کے علاوہ نہ مانگو. یہ خیر بڑا نازک مسئلہ ہے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے اور اس میں امانت، دیانت، اس کو ملحوظ رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ توفیق عطا فرمائے. یہ بہت نازک تھا. جو ہمارے اکابرین ہوتے تھے وہ اس معاملے میں بڑے محتاط ہوا کرتے، بہت محتاط ہوا کرتے. میں نے حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ انہیں سفر کے دوران کسی بندے نے پیسے دیے کہ یہ جامعہ کیا ہے جی، یہ جامعہ کیا ہے. تو حضرت شاہ جی نے پین منگوایا، اس کے اوپر رقم لکھی، جامعہ لکھا، پھر جیب میں. یہ ہے محتاط طریقہ. یہ اس نوٹ پر جامعہ کا لفظ لکھا گیا ہے، یہ جا کے وہاں جامعہ میں سپرد کر دیں گے، ان کے منتظمین کے سپرد کر دیں گے. میں ایسے علماء کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے مدرسے کے چندے کو کبھی ہاتھ بھی نہیں لگائے. ہاتھ لگانا بھی جرم سمجھتے ہیں. بڑا نازک مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ امانت دیانت کو ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. مولانا حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نے کسی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر ایک بندے کا حق کھایا ہے، ایک بندے کا حق دوسرا بندہ کھا گیا ہے، تو قیامت کے دن دینا ہے. وہ بندہ اس کے پیچھے ہوگا، بھائی میرا حق ہے دے. اور یہ جو مدرسے اور مسجد اور جماعتوں کے چندے، اس میں جو بددیانتی کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے پیچھے ایک بندے نہیں ہونا، ان کے پیچھے پورا لشکر ہو. جس نے 10 روپے دیے، 100 دیا، 500 دیا، سارے اس کے پیچھے ہو. بڑا مشکل مرحلہ ہے. میں یہ بھی نہیں کہنا چاہتا کہ مدرسہ نہ بناؤ، مدرسہ بنائیں، لیکن اس میں امانت دیانت کو مضبوط رکھیں. میں بڑا کمزور سا آدمی ہوں اور کم علم سا آدمی ہوں اور کم عمل آدمی ہوں، لیکن اس معاملے میں میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اس معاملے میں بہت بچا کے رکھا. الحمدللہ میں نے کبھی ان پیسوں کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دی. وہ بندہ شروع ہو جائے تو پھر بندے اپنی حیثیت کو بندہ دیکھے. آج میں شروع ہو جاؤں تو کل میرے پاس 50 لاکھ اکٹھے ہو جائیں. لیکن مرنا ہے اور قبر میں اکیلے جانا ہے، اور وہاں حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد معاف ہو نہیں. اس میں محتاط رہنا چاہیے. اللہ ہر ایک کو اسی طرح بچائے، محفوظ. چندہ ہم بھی مانگتے ہیں مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے، لیکن ہم نے کبھی اس طرح نہیں مانگا جس طرح مشرکین مکہ نے مانگا. اس طرح ہم نے کبھی نہیں. مشرکین مکہ نے چندے کی اپیل کرتے ہوئے شرط لگائی، اللہ کا گھر بنانا ہے، ہر برادری کے لوگ چندہ دیں، لیکن حرام کی کمائی میں سے نہ دینا، حلال کی کمائی میں سے دینا. ہم نے اللہ کا گھر بنا. سچی سچی بات کرو، یہ مشرکین مکہ جو شرط لگا رہے ہیں، کس سے ڈر رہے ہیں؟ اتنا تقوی آج کے کسی عالم میں نہیں ہے، کسی بندے میں اتنا تقوی نہیں ہے
چندہ مانگتے ہوئے یہ شرط ہم نے کبھی نہیں لگائی. کیا لگاتے ہیں؟ کبھی سنی آپ نے؟ معتمم کو پتہ ہوتا ہے، خدائی مولانا ابوبکر صاحب ناراض نہ ہو جائے، معتمم کو پتہ ہوتا ہے یہ بندہ ذخیرہ اندوز ہے، سود خور ہے، سودی کاروبار ہے، بلیک میلر ہے، 2 نمبر کام کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، پتہ ہوتا ہے. سال کے بعد وہ 10,000 20,000 روپے آ کے دیتا ہے، ہم رسید کاٹتے، رسید کاٹنے والے جزاک اللہ اور آرام کھا، اللہ تجھے جزا دے. ہماری یہ حالت ہے، ہماری یہ حالت ہے. اور مشرکین مکہ، تقوی دیکھو، تقوی حرام کی کمائی میں سے نہ دینا، حلال کی کمائی میں سے دینا. حرام کے پیسے ہم نے بیت اللہ پہ نہیں لگانے. دیکھیں آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، کبھی کبھی آپ کے ذہن میں بھی آتا ہوگا، یار میرے ذہن میں بھی کبھی کبھی آتا ہے کہ یہ لوگ چہرے پہ داڑھی، لمبا کرتا، سلوار آدھی پنڈلی تک، جیب میں مسواک، ہاتھ میں تسبیح، کسی کو بلانا ہو تو پیچھے سے کہنا مدینہ، وقت پہ نماز، نماز کی پابندی، سر پہ پگڑی. یا اللہ، یہ بھی جہنم میں جائیں گے؟ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ہر قدم وہ کہتے ہیں سنت کے مطابق مسجد میں جانا ہے، نکلنا ہے، کھانا کھانا ہے، پینا ہے. بندہ چکرا جاتا ہے. لیکن جب مشرکین مکہ کے اس عمل کو دیکھتا ہے، بندے کو تسلی ہو جاتی کہ نہیں، مشرک بھی کبھی کبھی ایسا تقوی اختیار. جب اس عمل کو دیکھتے ہیں مشرکین مکہ کی. آگے بڑی دلچسپ بات، جب چندہ اکٹھا ہو گیا تو چندہ تھوڑا تھا، بیت اللہ کا ایریا زیادہ تھا، چھت نہیں ڈلتی تھی. پھر ان کی میٹنگ بیٹھی، اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا بیت اللہ کا ایریا چھوٹا کر لو، حرام کا پیسہ نہیں. اور ہم کہتے ہیں تھوڑا سا اور آگے بڑھ جاؤ، اے نال والا پلاٹ بھی لے لو، یہ بک رہا ہے اسے بھی لے لو، وہ بک رہا ہے اسے بھی لے لو. انہوں نے کہا بیت اللہ کا ایریا چھوٹا کر دو، حرام کا پیسہ نہیں. حتیم انہوں نے باہر نکال دی، وہ جو حتیم ہے انہوں نے باہر نکال. بخاری میں حضرت عائشہ سے نبی پاک نے فرمایا کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے اور انہوں نے اس کو نکال دیا تھا. میرا دل تو بڑا کرتا ہے کہ میں حتیم کو پھر بیت اللہ میں داخل کر دوں، لیکن تیری قوم سے ڈر لگتا ہے کہ لوگ کہیں گے کعبے دی حیت ہی بدل چھڈی نے، اس لیے میں یہ کام نہیں کرتا. تو مشرکین مکہ کا عمل آپ نے دیکھا. اس کے لیے جو اہل علم لوگ ہیں، علماء، میں ان سے گزارش کروں گا کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی حجت اللہ البالغہ، یہ ان کی تصنیف ہے، اس حجت اللہ البالغہ کو وہ پڑھیں. اس میں انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ مشرکین کے اعمال کا تذکرہ کیا ہے، ان کی نماز کا، ان کے روزے کا، ان کے اعتکاف کا، ان کی حج کا، ان کے عمرے کا تذکرہ کیا ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے. یہ ساری باتیں حجت اللہ البالغہ ہی سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں. نماز پڑھتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، تلبیہ پڑھتے ہیں. ہماری مسلم حدیث کی کتاب ہے، اس میں ان کا تلبیہ لکھا ہوا ہے. کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک. نبی پاک کہتے تھے بس یہیں رک جاؤ، رک جاؤ یہیں. وہ نہیں رکتے تھے، وہ کہتے تھے الا شریکا ہوا لک تملکہ وما ملک. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ تیرا شریک ہے
جس کا بھی تو مالک ہے، وہ خود کسی چیز کا مالک، اس کے پاس کوئی چیز ذاتی نہیں ہے. یہ اہل علم سمجھیں گے. میں علم غیب کے عنوان سے گفتگو کروں گا، ذاتی عطائی پر بڑی آسان سی گفتگو کروں گا. مشرکین مکہ کہتے تھے ان کے پاس جو کچھ ہے ان کا ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے. ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے. یعنی تو نے جو کچھ دے رکھا ہے ان کو دے رکھا ہے، وہ خود کسی چیز کے مالک نہیں ہے. احرام بھی باندھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، چہرے پہ داڑھی بھی ہے. پوچھا جاتا ہے یہ کیوں؟ کہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، بچوں کو ختنہ بٹھاتے ہیں. پوچھا جاتا ہے کیوں؟ کہتے ہیں حضرت ابراہیم کی سنت ہے. یہ سارے کام، یہ سارے اعمال مشرکین مکہ کیا کرتے تھے. اس کے باوجود وہ مشرک تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے مابین اصل اختلاف کس مسئلے میں تھا؟ یہ تو ساری چیزیں وہ مان رہے ہیں، تو پھر جھگڑا کس مسئلے میں ہوا؟ جھگڑا ہوا مسئلہ الہ میں. جھگڑا کس میں تھا؟ الہ میں جھگڑا تھا. الہ میں میرے نبی پاک کہتے تھے اللہ ہی الہ ہے، یہ میرے نبی منوانا چاہتے تھے. مشرکین مکہ کہتے تھے اللہ بھی اور بھی. سمجھ آئی میری بات کہ نہیں سمجھ آئی؟ مشرکین مکہ کہتے تھے اللہ بھی الہ ہے، اللہ کے سوا اور بھی الہ ہیں. یہ اختلاف تھا. اور میرے آقا فرمایا کرتے تھے اللہ ہی الہ ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. وقفہ کریں گے لیکن کھانا آپ کھائیں گے؟ اچھا. اصل اختلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان کس مسئلے میں تھا جی؟ یہ ساری باتیں تو وہ مان رہے ہیں، خالق، مالک، رازق، محیی، ممیت، مدبر، اللہ کو مان رہے ہیں، اللہ کو پکار بھی رہے ہیں، کشتیوں میں خالص اللہ کو پکار رہے ہیں. تو جھگڑا اور اختلاف کس مسئلے میں تھا؟ مسئلہ الہ میں. پھر ایک بار بولیے، کس مسئلے میں اختلاف تھا؟ مسئلہ الہ میں. میرے پیارے پیغمبر منوانا چاہتے تھے اللہ ہی الہ ہے، لا الہ الا اللہ. اور مشرکین مکہ کہتے تھے اللہ بھی الہ ہے اور اللہ کے سوا اور بھی الہ ہے. اس نقطے پہ اختلاف ہوا تھا. اب ہم نے الہ کا مسئلہ بیان کرنا ہے نا. بھائی الہ کون ہوتا ہے؟ الہ کسے کہتے ہیں؟ الہ کسے کہتے ہیں؟ تو جھگڑا مسئلہ الہ میں. آئیے ایک جگہ دیکھتے ہیں. صفحہ نمبر ہے 404. چار سو چار 23واں پارہ ہے. سورت کا نام ہے الصافات. آیت نمبر ہے 35. سورۃ صافات کی آیت نمبر 35 ہے جی. انہم کانو، بے شک وہ تھے، اذا قیل لہم، جب ان سے کہا جاتا، لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب انہیں کہا جاتا لا الہ الا اللہ تو وہ تکبر کرتے، اعراض کرتے. وَيَقُولُونَ، اور جواب میں وہ مشرکین کہتے،
اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا، کیا ہم چھوڑنے والے ہیں اپنے الہوں کو، لِشَاعِرٍ مجنون، اس شاعر اور مجنون کے کہنے پر، اس شاعر اور مجنون کے کہنے پر ہم اپنے الہوں کو چھوڑ دیں؟ یہ ہے جھگڑا۔ نبی پاک کا دعویٰ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، اور وہ کیا کہتے تھے؟ اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مجنون، ہم اس کے کہنے پر اپنے الہوں کو چھوڑ دیں؟ بل جاء بالحق، نہیں، شاعر نہیں ہے، مجنون نہیں ہے، بلکہ وہ سچی بات لے کر آیا ہے۔ وصدق المرسلین، اور پہلے سارے نبیوں کی تصدیق بھی کرتا ہے، تورات کی بھی، انجیل کی بھی، حضرت موسیٰ کی بھی، حضرت ابراہیم کی بھی، حضرت عیسیٰ کی بھی، سارے نبیوں کی وہ تصدیق کرتا ہے اور سچی بات لے کر آیا ہے۔ دیکھیں یہ شاعر مجنون کن کو کہا جائے، اس پر تھوڑا سا غور کریں، علماء ذرا غور کریں، جو کہیں خطیب ہیں، مدرس ہیں، اور تھوڑی سی مخالفت ہوئی گھبرا گئے، کوئی ایک دو میٹنگیں خلاف ہوئیں، ایک دو کیس مقدمے ہوئے، گھبرا گئے، فتووں سے گھبرا گئے، یہ فتوے لگ رہے ہیں، چندے بند ہو گئے۔ یہاں بیان کرنے والا مسئلہ توحید کو امام الانبیاء